السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پہلے کچھ ہم خبروں کا تذکرہ کریں گے اور کچھ اس کے بعد پھر ہم آپ کے فیڈ بیک اور جو بڑی خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت حکومت اس بات کے اوپر غور کر رہی ہے کہ وہ جو 13 لاکھ روپیہ تنخواہ 15 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں اور بجلی کے یونٹ بھی مفت استعمال کرتے ہیں 3000 یونٹ تک، اور اگر ان کے گھر میں بجلی چلی جائے تو وہاں پہ جو جنریٹر لگا ہوتا ہے اس کا تیل بھی سرکاری خرچے سے دلوایا جاتا ہے، ان کی جو مراعات ہیں اس کو آدھا کر دیا جائے۔ اس حوالے سے میٹنگ اور اجلاس مختلف اجلاس ہو رہے ہیں، مختلف میٹنگز ہو رہی ہیں۔ ہمیں میٹنگ کے ایک پارٹیسپینٹ نے یہ بتایا ہے، تو یہ بڑی خبر ہے اس حوالے سے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ چاچو جو ہیں وہ دھڑا دھڑ اس وقت فیتے کاٹ رہے ہیں، مختلف افتتاح فرما رہے ہیں مختلف چیزوں کا۔ فیصل آباد کے اندر انہوں نے موٹر وے کو لنک کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فیصل آباد سے، اور کوئی کسی نئے سیگمنٹ کا بھی افتتاح کیا ہے۔ لاہور کے اندر بھی انہوں نے موٹر وے کو، جو ملتان موٹر وے ہے اس کے لیے جو ہے کوئی لنک شنک فراہم کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر بہرحال موجود ہیں۔ تو اس کے علاوہ پاکستان جو ہے اس کو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بھائیان تسی جڑے سرکاری ملازمین سرکاری سانڈ جڑے پالے ہوئے ہیں، یہ جو آپ نے سرکاری سانڈ پالے ہوئے ہیں ان کی ذرا شہریتیں بھی چیک کریں، اور اگر انہوں نے بیرون ملک کوئی کھاتے شاتے جمع کروا رکھے ہیں تو اس کا بھی جو ہے وہ انکشاف فرمائیں۔ تو یہ دو تو اکانومی کے فرنٹ سے خبریں ہیں، میں نے کہا کل پھر آپ کو مزید خبریں دیں گے اور آئندہ ڈیٹیل میں بتایا کریں گے۔ بہرحال آج کا جو ہے وہ پہلا سوال۔ السلام علیکم دادا جی، میرا نام عبداللہ عرفان ہے اور میں آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں۔ میں ادھر اسٹوڈنٹ تھا، میں نے یہاں سے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اور گزشتہ 10 سالوں سے آپ کو سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ کو سن کے ہی ہم نے اپنی پولیٹیکل سائڈ بھی صحیح کی، اور زندگی کے جو ہم ڈیسیجن لیتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، کہاں پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، زندگی میں کون سے ایریاز پہ فوکس کرنا چاہیے، اس میں بہت ہیلپ ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک چھوٹی سی انفارمیشن چاہتا ہوں۔ میرے فادر بیسیکلی پینٹ بناتے ہیں پاکستان میں، اور ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے کچھ چھوٹے موٹے لوکل برانڈز کو بھی پینٹ بنا کے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک لوکل برانڈ کا پینٹ ثاقب نثار جو فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کے گھر میں لگ رہا ہے۔ تو جب ان سے انہوں نے لوکل پارٹنر نے پیمنٹ کی بات کی تو ثاقب نثار نے بتایا کہ وہ ڈیوز جتنے بھی پیمنٹ کے ہیں ان کو جلد سے جلد کلیئر کر لیں، کیونکہ وہ 3 دن کے اندر امریکہ جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ امریکہ کوئی خاص ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یا یہ پاکستان سے اب بھاگ رہے ہیں اس میس کے بعد جو انہوں نے سارا کریٹ کیا تھا؟ تو کیا یہ اتنی آسانی سے ان کو پاکستان سے جانے دیا جائے گا، یا ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ وہ بھاگ رہے ہیں یا وہ کہیں اور جا رہے ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اس طرح کے لوگ اندر باہر آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان کی ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ ہے، وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے ڈیم کے نام کے اوپر پیسے اکٹھے کیے تھے، اور وہ پیسے کبھی بھی پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے۔ کینیڈا کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی جو چیکس لوگوں نے دیے تھے وہ جب انہوں نے ادھر والا کھاتا چیک کیا تو ادھر نہیں پہنچے تھے، یا وہ جو کیش اکٹھا ہوا تھا وہ کبھی بھی نہیں پہنچا۔ تو انہوں نے ڈیم کے نام کے اوپر لوگوں کو ڈیم فول تو بنایا ہوا ہے، اور جس طرح اب ہر دوسری خبر کے اندر ثاقب نثار صاحب کے اوپر تبرہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جس طرح ان کے صاحبزادے ہیں اور ان کو عدالتوں نے بلانے سے روک دیا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کو، کہ وہ کس ناطے سے عمران احمد خان نیازی کی ٹکٹیں بیچتے ہوئے پائے جا رہے تھے اپنے ابا کا نام لے کے، تو یہ تو وہ کتنا عرصہ جو ہے یہ عدالتیں ان کو ریلیف فراہم کر دیں گی۔ دیکھیے کل کو اگر
جو ہے وہ جو سٹے دے رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ نے وہ سٹے ویکیٹ ہو جاتا ہے، تو ثاقب نثار کے بیٹے کو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا کہ اس نے 1,20,00,000 روپے کی جو ٹکٹ عمران احمد خان نیازی کی پارٹی کی ایک پارٹی کو بیچی تھی، شدرے کی پارٹی ہے میرا خیال، اس کو بیچی تھی، تو وہ کس ناطے سے بیچی تھی؟ اچھا پھر وہ کیش جو آپ نے لیا تھا وہ کہاں پہ شو کیا ہے، اور وہ جو کیش ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ بہت سارے معاملات کھل سکتے ہیں نا، تو عین ممکن ہے کہ وہ فرار ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، 4-5 سال وہاں پہ رہ سکتے ہیں، اتنا ایک پیسہ انہوں نے اکٹھا کر لیا ہوا ہے ڈیم کے نام کے اوپر۔ بہرحال تھوڑی سی آواز اونچی رکھا کریں تاکہ ہمیں آپ کا جواب سننے کے اندر آسانی رہے۔ اگلا سوال السلام علیکم سر، میرا نام عرفان ہے، میں ادھر لاہور سے بلانگ کرتا ہوں، ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے۔ سر میں نے ریسنٹلی ایم کام کیا اور ابھی میں اسٹڈی ابراڈ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ مجھے کس پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہیے، کہ اگر مجھے فردر آسٹریلیا میں یا یو کے میں ایڈمیشن لینا ہے تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ مجھے بتا دیں کہ کون سی کنٹری ہے، آسٹریلیا یا یو کے، جدھر میں جا کے اپنا ماسٹر اور پروگرام بتا دیں تاکہ میں اپنے بہتر مستقبل کے لیے کام کر سکوں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ دیکھیے دونوں ایکولی گڈ ہیں، ایکولی بیڈ ہیں وہاں پہ، اس لیے آسٹریلیا اور جرمنی کے 2 مسائل ہیں کہ داخلہ ہو جاتا ہے آپ کا، ویزا نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو یو کے اندر تو اس سے بھی زیادہ اگلے حالات ہیں۔ اچھا پھر ان دونوں ممالک کے یو کے اندر تو خیر آپ کو پاسپورٹ ملتے ہوئے بھی مسائل کافی زیادہ سامنا کرنا پڑتے ہیں، انہوں نے بہت سختیاں کرتی ہوئی ہیں۔ آسٹریلیا میں نسبتاً جلدی آپ کو وہاں کی نیچرلائز ہو جاتے ہیں، آپ لوکل نیشنلٹی وغیرہ یا لوکل سہولتیں وغیرہ مل جاتی ہیں۔ دونوں جگہ پہ اسکالرشپ کا بہت کم ہے لیول۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ماسٹر کرنا ہی ہے اور جا کے نیچرلائز جلدی ہونا ہی ہے تو پھر مجھے کینیڈا آپ کے اندر اس میں ایک اور اضافہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ کینیڈا میں جانے کے بارے پہ غور فرمائیں، اور اگر آپ نے یو کے اوپر غور فرما لیا ہے تو پھر ایسٹرن یورپ کے ممالک کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو نسبتاً آسانی سے اسکالرشپس مل جاتے ہیں۔ اسکالرشپ کا عمل جو ہوتا ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے، 1 سال کے اندر آپ کو ہاں یا نہ ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو بھی مد نظر رکھیے گا۔ ظاہر آپ نے ایم کام کیا ہے تو اب آپ ایم فل ہی کرنے جائیں گے اور ان کا ماسٹر کہلائے گا، وہ آپ ماسٹر کے اندر ہی داخلہ لیں گے نا۔ ایم کام آپ نے کیا ہے جو ان کے بی ایس کے برابر ہوتا ہے، 16 سال کا کیا نا آپ نے، ہاں، تو اور یہ ہے جی صورتحال۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، وہاں پہ جا کے ایم فل کرنے کے بعد بھی جاب شاپ تو مل جائے گی، لیکن اچھی جاب کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سرٹیفکیشن بھی اس کے ساتھ پھڑکانی پڑے گی۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے، اس لیے اپنی لسٹ کے اندر کینیڈا کو بھی شامل کیجئے، وہاں پہ نسبتاً اس کی نسبت آسان ہے۔ آسٹریلیا اور یو کے کی نسبت وہاں پہ آسانی سے داخلہ بھی ہو جاتا ہے اور فیوچر کے اندر آپ وہاں پہ نیچرلائز بھی ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام راجہ راشد الیاس ہے اور میں اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ رضی دادا، میں آپ کو اس وقت سے سن رہا ہوں جب آپ کے رضی نما کے سبسکرائبر 27,000 تھے، تو کافی لمبا سفر آپ کے ساتھ گزرا اور آلموسٹ آپ کے 80-90% ولاگس میں نے سارے دیکھے، اور میں آپ جس طرح آپ بات کرتے ہیں یا جس طرح آپ کی تجاویز ہوتی ہیں، تقریباً میری اور آپ کی سوچ 80 سے 90% جو ہے نا آپس میں ملتی ہے، اور میری زندگی کی خواہش ہے کہ کبھی آپ سے ملاقات ہو۔ بہرحال میں اپنے سوال پہ آتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اکانومی پہ بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہے نا بڑی بڑی کمپنیز کی مثالیں دیتے ہیں، بل گیٹس کی مثال دیتے ہیں، رتن ٹاٹا کی مثال دیتے ہیں، مکیش امبانی کی مثال دیتے ہیں، اور چائنا کے بہت بڑے بڑے بزنس مین، اپنا جاپان کے بہت بڑے بڑے بزنس مین، اور پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اگر ہم اسلام کے اسلاف کا اگر ہم مطالعہ کریں، خصوصاً صحابہ کرام کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، تو عشرہ و مبشرہ میں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ان میں ایک نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
آپ کا اسلام کے اوپر بھی بڑا نالج ہے اور آپ بڑی اچھی ڈسکشن کرتے ہیں. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم ایک چیز کو لیک کر رہے ہیں بینگ اے مسلمان. وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم باقی لوگوں کی مثال تو دے دیتے ہیں اکانومی کے حوالے سے، لیکن ہم نے کبھی جو ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کو ڈسکس نہیں کیا کسی بھی فورم پہ، اور نہ کبھی مدارس والوں نے اس طرف توجہ دی، اور نہ ہم دنیا دار جن کے پاس تعلیم ہے انہوں نے اس طرف توجہ دی، نہ ہی کبھی حکومت نے ایز اے سبجیکٹ ان کو دیکھا، نہ ہمارے کسی وزیر خزانہ نے کبھی ان کے بارے میں ڈسکس کیا. اب وہ کتنے بڑے بزنس مین تھے، ان کا کتنا بڑا کاروبار تھا، تو اگر ان کا جو ترکہ چھوڑ کے گئے تھے تو اس سے بخوبی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. اور وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں ان کے پاس اتنا ترکہ تھا کہ وہ اپنا پورا یورپ خرید سکتے تھے اس دولت سے، اور بعض آدھا یورپ کی بات کرتے ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے یہ تو آپ ریسرچ کریں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے ہم دوسرے لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ان کی اسٹڈی کرائیں بچوں کو، تو کیوں نہ ایسے اسلام کے جو روشن مینارے ہیں، کیا ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزنس کو ڈسکس نہیں کر سکتے؟ کیا ان کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتے؟ تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ ڈسکس بھی کریں گے اور اس حوالے سے اپنی آواز بھی اٹھائیں گے. بہت شکریہ. دیکھیے، ہم نے آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. ہم ہی شاید اس حوالے سے کوئی تھوڑی بہت جو ڈسکشن کرنے والا فورم ہے، ٹھیک ہے، ہم ہی ہیں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بزنس رہا ان کا کچھ عرصے کے لیے، اور انہوں نے جو تجارتی سفر کیے ہیں ہم ان کا بار بار حوالہ دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا بھی ہم حوالہ دیتے ہیں وقتاً فوقتاً. اور جو ہے اپنا امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ بھی کپڑے کے تاجر تھے، ان کا بھی حوالہ دیتے ہیں. تو دیتے تو ہیں یاد دہانی کے لیے. دیکھیے، جو اس وقت جس مالی دنیا کے اندر یا جس مالی نظام کے اندر آپ، میں اور ہمارا ملک موجود ہے، وہ مالی دنیا وہ نہیں ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ دوسروں کا استحصال کرنے والوں کی مالی دنیا ہے. اور اس مالی دنیا کا جب آپ ڈسکشن کریں گے اس کے اندر، تو جو اس کی ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہی حوالہ آئے گا. ٹھیک ہے، وہ جو تھے نا، وہ تو اس وقت کنویں لوگوں کو واٹر فری کر دیا، کنواں خرید کے وقف کر دیا نا، جو آج تک موجود ہے. وہ تو اور طرح کے لوگ تھے نا، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والے لوگ تھے. یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت تھوڑا سا پیسہ دے کے ٹیکس بچانے والے لوگ ہیں. تو اس لیے جب اس نظام کی بات ہوگی تو انہی کی مثال پیش کی جائے گی. اب جب ہم اس نظام کو ڈسکس کریں گے، یا کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہماری عمروں میں ہو جائے، جس طرح امریکہ کے اندر دھڑا دھڑ اسلامی نظام جو ہے مالیات کا وہ آ رہا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بچت اسی میں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی امریکہ کی نقل میں یہ کر لیں. تو جب وہ کریں گے تو پھر ان کا تذکرہ بھی آ جائے گا، اور آئے گا انشاءاللہ، ضرور آئے گا، کیوں نہیں آئے گا. لیکن ایک اور بات میں آپ سے کہوں، ابلاغیات کے اندر جب زبردستی آپ کسی چیز کو کسی جگہ پہ تننے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ آگے سے جو سامع ہوتا ہے یا قاری ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے، وہ انفارمیشن کمپیل ہو جاتی. تو اس انفارمیشن کو ڈائجسٹیبل، قابل ہضم بنانے کے لیے جو ہے اس کو ریپنگ کرنی پڑتی ہے. یہ جو میں کرتا ہوں یہ ریپنگ ہے. تو اس لیے آپ شوق سے کیجئے ایکڈیمک پرپز کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ابلاغیات کے اندر جتنا کو ممکن ہے ہم اس کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں. کم از کم میں اپنی ذات کی حد تک تو کرتا ہوں. جہاں پہ بھی بیٹھا ہوں، میں مین سٹریم میڈیا پہ بھی بیٹھا ہوں تو وہاں پہ بھی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. لیکن یہ ہے کہ زبردستی جو ہے وہ مطلب کہ پھر ان کے بزنس ماڈل کے اوپر بھی تو کسی نے اسٹڈی نہیں نا کی، ریسرچ نہیں کی. چونکہ ان کو جو ریسرچ کرنے والے لوگ جو تھے نا، وہ خود بزنس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ خود چندے کے اوپر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے علماء کرام کی چندے کے اوپر زندگی گزارنے کا ہی نتیجہ ہے کہ جو سب سے بڑا چندہ خور ہے وہ اس وقت سب سے بڑا سیاستدان بنا ہوا ہے.
تو خیر اگلا سوال جی. السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ حماد عرض کر رہا ہوں کوہاٹ سے. دادا جی، آپ نے اپنے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر کیونکہ ٹیکس نہیں لگتا تو زیادہ تر جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ انکم جو ہے وہ ٹیکس میں نہیں آتی. تو میں نیٹ کے اوپر جو میں نے پڑھا 2001 کے آرڈیننسز ہیں اور کچھ 2005 کے ہیں، جس میں تمام صوبوں کا اپنی اپنی پالیسی ہے ٹیکس کی. کوئی 50 لاکھ کے اوپر کی آمدن کے اوپر 17.5% کے حساب سے، اور اس کے مختلف سلیبز ہیں نیچے بھی. تو کیا یہ جو آرڈیننسز ہیں جو جنرل مشرف دور کے ہیں، تو کیا یہ بعد میں کہیں امینڈمنٹ کر کے ختم کر دیے گئے ہیں؟ کیونکہ دو طرح کے ٹیکسز وہاں پہ نظر آتے ہیں. ایک جو ہے وہ لینڈ ٹیکس ہے کہ اگر آپ کی اتنے ایکڑ لینڈ ہو، جو نامنل سا ہے، کوئی 200 یا 400 روپیہ پر ایکڑ کے حساب سے ہے. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کی ایگریکلچر انکم کے اوپر جو ہے وہ انکم کے اوپر ٹیکس ہے. تو کیا وہ ٹیکس جو ایگریکلچر انکم کے اوپر ہے وہ بعد میں کسی اور آرڈیننس کے تحت یا کسی اور پالیسی کے تحت ختم ہو گیا ہوا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا. ٹیکس ختم نہیں ہوا جی، ٹیکس اپنی جگہ پہ موجود ہے، آرڈیننسز بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، قوانین بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اس کا اطلاق مؤثر طریقے سے نہیں ہوتا. جس طرح میں اگر ریٹرن فائل نہیں کرتا تو FBI میرے پیچھے پڑ جاتا ہے اور مجھے یاد دہانیاں کرواتا رہتا ہے، پھر کس دن مجھے طلب بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جرمانہ بھی ٹھوک دیتا ہے. وہاں پہ صوبائی حکومتوں نے کرنا تھا، سرویز کرنے تھے، سرویز کے نتیجے کے بعد پھر انہوں نے ٹیکس کی ریکوری کو یقینی بنانا تھا. لیکن تاحال اس کے اوپر مالیہ اور آبیانہ، مالیہ جو ہوتا ہے وہ لینڈ ہولڈنگ کے اوپر ہوتا ہے، اور آبیانہ جو ہوتا ہے ان جگہوں کے اوپر زمینداروں سے لیا جاتا ہے جہاں پہ نہر کا پانی وہ استعمال کرتے ہیں. تو مالیہ آبیانہ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. اور جو انکم ٹیکس ہے، وہاں سے جو انکم ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس نہیں ہے. مجھے یاد ہے جہانگیر ترین نے ایک دفعہ ٹی وی کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں نے، وہ بہت بڑے ایگریکلچرسٹ ہیں، تو میں نے ایگریکلچر کا ٹیکس دینا تھا، تقریباً کوئی واوا سا ہی تھا، کروڑوں میں تھا. تو میں نے جب مقامی تحصیلدار کو کہا کہ جناب یہ میں نے ٹیکس جمع کرانا، یہ کہاں جمع کراؤں؟ تو وہ ان کو کہنے لگا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ اتنا سارا پیسہ ٹیکس میں دیں گے، اس میں سے کچھ ہمیں دیں، ہمارے بچے بھی خوشحال ہوں، باقی آپ ہضم کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ والا سسٹم جو ہے نا، جو ایگریکلچر انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس کوئی نہیں ہے، یا ہے بھی تو وہ اطلاق نہیں کیا جاتا اور اس کو ریکور نہیں کیا جاتا. اور خاص طور پہ یہ بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں، جو ایبسنٹی لینڈ لارڈز ہیں، ان کے اوپر تو بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سیاسی ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. السلام علیکم رضی دادا، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں. میں محمد اویس بات کر رہا ہوں، اور میں تقریباً 8 سے 10 سال سے آپ کا لسنر ہوں. اور بیسیکلی میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں، اور ابھی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور میں جو ہے یہ پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو گلبرگ میں ہے، یہاں سے میں امپورٹ ایکسپورٹ پروسیجرز اینڈ ڈاکومنٹیشن میں ڈپلومہ کر رہا ہوں. تو لیکن جو چیز میں سوچ کے آیا تھا وہ چیز یہاں پہ نہیں ہو رہی. تو آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی مشورہ دے سکتے ہیں کہ مجھے اس کو اسکپ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو ویسٹنگ آف ٹائم ہی ہے. مطلب کہ کچھ بھی چیز یہاں پہ پریکٹیکل نہیں ہے. NTN کیسے بنوا رہے ہیں، اور فارکس ایکسچینجز جو ہیں اس کے بارے میں جو سلائڈز بنی ہوئی ہیں ان کے پاس، اور اوپر سے پڑھ کے وہ ریڈنگ کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کو نوٹ کر لیں. اگر کوئی کراس کویسچننگ کر دیں تو وہ غصہ کر جاتے ہیں، مطلب کوئی صحیح طرح آنسر بھی نہیں کرتے. تو آپ مجھے بتائیے کہ میں بہتر یہی ہے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنا ٹائم کسی اور چیز میں جو ہے نا وہ سرو کر لیں. دیکھیں، میں تو پہلے تو آپ کی پروگریسو سوچ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سندھو صاحب ہیں وہاں پہ پرنسپل، ان سے جا کے ملیں اور ان کو بتانے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ادارے سے نکال دیں گے یا اس ٹیچر کو تبدیل کر دیں گے جو آپ کے ساتھ یہ کام کرتا ہوا پایا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو بیسیکلی ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ادارہ ہے نا. اگر آپ اس کو پراپر آگے بڑھانا چاہ رہے تھے، ہاں وہ دوسری سائٹ پہ بھی جایا جا سکتا تھا، لیکن اگر آپ یہاں سے بھی کر رہے ہیں تو ایک دفعہ کر لیں، اس کو مکمل کر لیں. ایک آدھ سبجیکٹ سے دل برداشتہ ہو کے اس کو مت چھوڑیں. وہ عملی زندگی میں بھی جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.